بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے آج کے اس مقدس اور مبارک دن میں اس عظیم عیدگاہ میں ہم کو جمع ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اس طرح کے مواقع آپس میں ملنے کے، ایک دوسرے کا درد سمجھنے اور بانٹنے کا موقع اللہ پاک نے عید کی شکل میں عطا فرمایا۔ اگر ایسے موقع پر بھی مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ نہ ملیں اور اندر کے تمام قدورتوں کو اور تمام غل کو، جس کو ختم کرنے کی قرآن کریم میں دعا سکھائی گئی ہے، اگر ختم نہ کریں تو پھر کب وہ موقع آئے گا کہ انسان گلے گلے ملے گا اور بھائی بھائی کا درد سمجھے گا۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع جہاں بھی دنیا میں ہوتا ہے انتہائی مبارک ہے، اور عاشقان اسلام کا یہ منظر جو عیدگاہ کے اندر موجود ہے، اور کسی سب کے بال بڑھے ہوئے ہیں، مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا کہ جیسے کتنے دنوں سے لوگوں نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آج کے اس اجتماع میں سب اپنے آپ کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہو۔ حاجیوں کے حکم ہے نا، حاجیوں کی نقالی کرنے کا حکم ہے، جس کو قربانی کا ارادہ ہو، حدیث میں ہے کہ جس کو قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنا بال نہ کاٹے، اور اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ عاشق زار ہے، اللہ کا عاشق ہے، اللہ پر مٹنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اس کو اپنی ذات اور اپنے جسم کی صفائی کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، اپنے بھائی کا درد بانٹنے کی فکر ہے۔ دوستو، قربانی جو اسلام کا شعار ہے اور اسلام کی عظیم عبادت ہے، اس سے کبھی بھی مسلمان مصالحت نہیں کر سکتے، اور جب تک اس عبادت پر مسلمان قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی، مسلمانوں کی حفاظت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی اس کے بدلے میں دوسری عبادت کر لیں، غریب مسکین کو کھانا کھلا دیں، صدقہ خیرات کر دیں، مسجد کی تعمیر کر دیں، مدرسہ بنا دیں، کنواں تیار کر دیں، کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے حالات خراب تھے، مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے، غربت تھی، 2 مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ فرماتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوروں پر اور پانی پر اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ یہ خود گھر کی اہلیہ محترمہ اماں حضرت عائشہ کا بیان ہے۔ لیکن صحابہ کا بھی یہی حال تھا، پیٹ پہ پتھر رکھ کر کے اسلام کے لیے کوششیں کرتے تھے، اور کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی چھوڑ دی، جبکہ آپ کی مالی حالت ہم لوگوں میں سے بہت لوگوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی چھوڑی ہو۔ اور مسلمان جب تک قربانی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے گا بھی اور بڑھائے گا بھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے، آپ کے دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا۔
جب امت جم جاتی ہے اللہ کے رکن پر، اللہ کی عبادت پر، تو اللہ اس کی نصرت کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، ہر مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے۔ آپ اس قدر سخت تھے، شاید کسی عبادت میں اتنی سختی آپ نے نہیں فرمائی نماز کے علاوہ، کہ نماز باجماعت میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ کہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کر نظر آتش کر دوں، جلا ڈالوں، لیکن پھر گھر کے بچوں کا خیال آتا ہے اس لیے چھوڑتا ہوں۔ اور دوسرے قربانی کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ جو بھی تم میں سے قربانی نہ کیا ہو ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ اتنا سخت اعلان رحمت للعالمین کی زبان سے کسی دوسری عبادت کے بارے میں بہت کم آپ کو ملے گی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا۔ ہمارے باپ ہمارے دادا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے سفر کیا، اور ہم جانور قربان نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آخری سال حضور اکرم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 جانور کی قربانی کی۔ اپنے ہاتھ سے کتنی قربانیاں کی، 40-50 قربانیاں اپنے ہاتھ سے فرمائی، پھر تھک گئے تو دوسروں کو موقع دیا، لیکن 100 قربانیاں آپ نے اپنی طرف سے آپ نے کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ 2 قربانی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو 1 قربانی آپ پر فرض ہے، واجب ہے، لیکن آپ 2 قربانی کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے آقا اور مولا محبوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی تم اپنی طرف سے بھی قربانی کرنا اور میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ تو حضور کی اس وصیت کو میں پوری کرتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ علی اپنی طرف سے قربانی کرتا ہو اور سرکار کی طرف سے قربانی نہ کرتا ہو۔ 2 قربانی کا معمول تھا۔ آج بھی امت کو اپنے اس نبی کی وصیت کو سامنے رکھنی چاہیے، اور ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ وسعت دے اور صلاحیت دے اور طاقت دے تو اپنی طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سرکار کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کرے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی طرف سے موقع ملے تو آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے، امت کے بڑے بڑے اکابر کی طرف سے، جس کو اللہ نے ہزاروں پیسے انسان خرچ کرتا ہے مکان میں، اور قربانی کرنے کے لیے انسان پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کا اہتمام کریں، اور کوئی طاقت آپ کو قربانی سے نہیں روک سکتی، بشرطے کہ ہم خود ارادہ کر لیں کہ قربانی سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ نماز کے بارے میں کوئی امت کوئی طاقت کہے کہ نماز چھوڑ دو تو ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ نماز ہمارا شعار ہے، نماز ہماری پہچان ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اس ستون کو بچائیں گے تو ہم بچے رہیں گے۔ قربانی بھی ہمارا شعار ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ کسی حالت میں امت قربانی کو نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اسی لیے قربانی کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب مالداروں کے حساب سے بنایا گیا ہے، قربانی کا نصاب غریبوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ عید الفطر میں صدقۃ الفطر جس طرح سے ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، معمولی سا نصاب ہے، اور ہر شخص پر صدقۃ الفطر واجب کر دیا اللہ پاک نے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قربانی کو بھی اسی چھوٹے نصاب کی ذریعے سے ہر شخص پر واجب کیا ہے۔ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے اس کو قربانی کر کے آنا چاہیے، اور عید کی آنا نہیں چاہیے، عید کے بعد قربانی کرنی چاہیے، اس کو ارادہ رکھنا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔